یہ واقعہ ایک فیملی کا ہے جو 2021 کے دسمبر میں ناردرن ایریاز گھومنے کے لیے 10 دن کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مری، نتیا گلی اور کشمیر وغیرہ میں ہر جگہ 1 سے 2 دن اسٹے کرنے کے بعد اور خوب گھوم پھر کر یہ 1 جنوری کو بذریعہ کار اسلام آباد پہنچے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ کراچی واپس جانے سے پہلے یہ اسلام آباد میں 1 دن اور 1 رات کا قیام کریں گے اور پورے سفر کی تھکان وغیرہ اتار لیں گے، پھر اگلے دن واپسی کے سفر پر روانہ ہوں گے۔ پلان کے مطابق یہ اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے پہلے ہی ایئر بی این بی پر 1 دن کے لیے اپارٹمنٹ بک کروا لیا تھا۔ تصویروں میں اپارٹمنٹ کافی اچھا لگ رہا تھا اور اسلام آباد کے جس سیکٹر میں اس اپارٹمنٹ کی بلڈنگ تھی وہ سیکٹر بھی اچھا تھا، اور ان کے ہسبینڈ کا یہ خیال تھا کہ کھانے پینے کی جگہ اور مرکز وغیرہ بھی پیدل کے راستے پر ہیں، اس لیے آسانی رہے گی اور سفر کا آخری دن اچھا گزر جائے گا۔ جب گاڑی کے ذریعے اس اپارٹمنٹ پر پہنچے تو ان کو کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ ان کی امیدوں کے برخلاف اس کی بلڈنگ کافی اندر کی طرف واقع تھی اور ادھر سے کسی بھی ریسٹورنٹ یا بازار پیدل جانا ناممکن تھا۔ یہ ایریا جہاں یہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی خاصا سنسان تھا۔ بلڈنگ کے پیچھے دور دور تک کچھ نہیں تھا اور ایک خالی میدان تھا جس کے ایک کونے میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا اور دور کہیں کچھ گائے بکریاں وغیرہ بندھی ہوئی تھیں۔ جس گلی میں یہ بلڈنگ تھی اس میں اور بھی اپارٹمنٹ تھے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بسیں نہیں ہیں یا اکا دکا لوگ ہی یہاں رہائش پذیر ہیں۔ کچھ بلڈنگ تو ابھی انڈر کنسٹرکشن تھیں۔ بہرحال جب یہ گاڑی سے اترے اور آس پاس کا جائزہ لیا تو ان کو ایریا کافی سنسان محسوس ہوا۔ ان کی فیملی 4 لوگوں پر مشتمل تھی، 2 میاں بیوی اور 2 بیٹے، جن میں ایک کی عمر 8-9 سال اور بڑا والا بیٹا 12 سال کا تھا۔ جو اپارٹمنٹ بک کروایا تھا وہ 1 کمرے اور 1 واش روم اور 1 سٹنگ روم پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں قدم رکھتے ہی ان کو کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ نیچے ریسیپشن کے ایریے میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک چوکیدار باہر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ کوئی ریزیڈنٹ یا کوئی اور فیملی بھی نظر نہیں آئی۔ ایئر بی این بی کے اونر سے ان کی بات ہوئی تھی، جس کے مطابق ان کو اپارٹمنٹ کی کیز ایک نوکر نے ان کے حوالے کرنی تھی۔ اونر نے یہ بھی کہا تھا کہ اپارٹمنٹ آپ کو بالکل صاف ستھرا ملے گا۔ جب انہوں نے اپارٹمنٹ کی بیل بجائی تو دروازہ کھلا اور ایک شخص نمودار ہوا جو کہ یقیناً وہی نوکر تھا جس کا تذکرہ اپارٹمنٹ کے اونر نے فون پر کیا تھا۔ اندر داخل ہونے پر ان کو مزید ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کیونکہ اپارٹمنٹ صاف نہیں تھا، کافی گندا محسوس ہو رہا تھا۔ خاتون بتاتی ہیں کہ ان کو اندر داخل ہوتے کے ساتھ ہی ان یوزول بے چینی سی محسوس ہوئی اور ایک دم دل پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس دن بادل تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ اپارٹمنٹ کچھ اس طریقے سے بنا ہوا تھا کہ اس میں باہر کی روشنی اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، کافی گھٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دن میں بھی رات کا سما تھا اور لائٹس کو آن کیے بغیر گزارا ناممکن تھا۔ جو نوکر ان کو دروازے پر ملا تھا اس نے کہا کہ وہ ابھی صفائی کر رہا ہے۔ خاتون نے بیڈ روم کا جائزہ لیا تو ان کو چادریں بھی بہت گندی محسوس ہوئیں اور انہوں نے نوکر کو چادریں بدلنے اور گھر کی صفائی کرنے کے لیے کہا۔ نوکر ایک کافی چھوٹے قد کا عجیب پرسرار سا آدمی تھا، کسی بات کا جواب نہ دیتا، بس عجیب سی نظروں سے دیکھتا اور کام کرتا جاتا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے صفائی ختم کی، گھر کی چابیاں ان لوگوں کے حوالے کر کے وہ چلا گیا۔ وہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کے بہت پرانے دوست اسلام آباد میں ہی رہتے تھے اور ان کا پہلے سے ہی یہ پلان تھا کہ بیوی بچوں کو اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر وہ اپنے دوست سے ملنے نکل جائیں گے۔ 1-2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد واپس آئیں گے اور پھر سب رات کا کھانا کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں مل کر کھائیں گے۔ اپنے پلان کے مطابق انہوں نے اپنے دوست کو کال کی اور اپنے آنے کی اطلاع دی اور دوست سے ملنے کے لیے نکل گئے۔
یعنی انہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ سامان وغیرہ اپارٹمنٹ میں رکھا اور اپارٹمنٹ کا جائزہ لینے کے بعد فوراً ہی دوست سے ملنے چلے گئے۔ خاتون اب گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی تھیں۔ انہوں نے گھر کو اندر سے لاک کر لیا اور یہ ارادہ تھا کہ سب نہا دھو کر فریش ہو جائیں گے اور تھوڑا ریسٹ کر لیں گے۔ خاتون بتاتی ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا چھوٹا بیٹا بالکل چپ ہے اور صوفے کے ایک طرف بالکل نڈھال سا بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو اچانک سے وامٹ محسوس ہو رہی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان لوگوں نے ایسا کچھ کھایا پیا نہیں تھا جس سے فوڈ پوائزنگ کا خدشہ ہو۔ بچہ گھر میں داخل ہونے کے 10 سے 15 منٹ کے بعد اچانک سے ایسا محسوس کرنے لگا۔ خاتون نے کہا کہ بیٹا نہا دھو کر آؤ، میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں۔ اس سے پہلے ہی بچے کو وامٹس شروع ہو گئیں اور بخار بھی چڑھ گیا۔ بڑا بیٹا جو ابھی تک بالکل ٹھیک تھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے بھی اچانک یہی شکایت شروع کر دی کہ سر بھاری ہے اور نوزیا کی فیلنگ ہو رہی ہے۔ خاتون نے اپنی گھبراہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے، جو کہ ان کو گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، بچوں کو میڈیسن کھلائی جو ان کے پاس موجود تھی، اور اس کے باوجود کہ وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ ہسبینڈ کو فون کر کے بچوں کی طبیعت کے بارے میں بتائیں، انہوں نے اپنے شوہر کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور دل کو یہی تسلی دی کہ بچے تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ پورے سفر کی تھکان نے ان کو بیمار کر دیا ہے، لیکن بچوں کی طبیعت صحیح ہونے کے بجائے بگڑنے لگی۔ یہ مغرب کا وقت تھا اور بقول ان صاحبہ کے گھر میں وحشت اتنی بڑھ چکی تھی کہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بچوں کو لے کر باہر نکل جائیں، لیکن بچے بیمار حالت میں بیڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے چاروں قل اور آیت الکرسی کا ورد کر کے بچوں کے اوپر اور اپنے اوپر پھونکا اور اپنے ہسبینڈ کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ان کو محسوس ہوا کہ کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ ہلکی ہونا شروع ہو گئی اور اندھیرا بڑھ سا گیا۔ ان کو اپنا سر بہت بھاری محسوس ہوا۔ یہ بیڈ روم میں بچوں کے بیڈ کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ان کی بھی وہی کیفیت ہو گئی جو بچوں کی تھی۔ جسم اتنا بھاری محسوس ہو رہا تھا کہ انگلی بھی اٹھانے دل نہیں چاہ رہا تھا اور نہ کچھ بولنے کو۔ بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے ہسبینڈ کو فون کر کے سارے حالات کے بارے میں اپڈیٹ کیا۔ ہسبینڈ نے تسلی دی کہ وہ فوراً ہی واپس آ رہے ہیں۔ اب رات ہو چکی تھی اور گھر کی وحشت اپنے عروج پر تھی۔ یہ تینوں خاموش مگر بہت بے چین اپنے بیڈز پر لیٹے تھے۔ ہسبینڈ واپس آئے تو سب کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں کو لے کر کسی قریبی ہاسپٹل میں چلوں، لیکن ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بیڈ سے اٹھتا، نہ ہی ان لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی۔ ان صاحبہ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر سونے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تھکن نے ہمارا یہ حال کر دیا ہو۔ دل ہی دل میں وہ جانتی تھیں کہ معاملہ یہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ہسبینڈ کو یہ سب بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ہسبینڈ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ خاتون بتاتی ہیں کہ ان کو باقاعدہ یقین ہو چکا تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں بہت ہی خراب انرجی ہے اور وہ اس انتظار میں تھیں کہ کسی طرح صبح ہو اور یہ لوگ اس گھر سے بھاگیں۔ چاروں لوگوں کی آنکھوں میں نیند دور دور تک نہیں تھی، حالانکہ وہ سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے کروٹیں بدل بدل کر رات کے کسی پہر آنکھ لگی، لیکن ابھی آنکھ لگے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، ان صاحبہ کو لاؤنج سے ایک بہت لاؤڈ آواز آئی۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے گلاس کو ٹیبل پر رکھا ہو اور پھر کوئی صوفے پر بیٹھا ہو۔ ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا بڑا بیٹا یا ہسبینڈ پانی پینے ادھر گئے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھا تو دونوں اپنی اپنی جگہ سو رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی ان کا دل ایک دم جیسے بند سا ہو گیا اور انہوں نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر لاؤنج میں جاتی۔ بتاتی ہیں کہ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ جو بھی اینٹیٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے اور اپنی پریزنس کا احساس دلانا چاہ رہی ہے۔ ان کو محسوس ہوا کہ اس وقت پورے اپارٹمنٹ کی ڈینسٹی بہت بڑھ چکی ہے۔
جیسے وہ بہت بھاری ہو چکا ہے، اتنا بھاری کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اسی عالم میں یہ قرآن کی آیتیں پڑھتی رہیں اور بتاتی ہیں کہ اسی طرح انتہائی تکلیف کے عالم میں ان کی آنکھ لگی اور پھر کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی ان کو محسوس ہوا کہ وہ بوجھ جو ان کو گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے دل پر محسوس ہوا تھا وہ ہلکا ہونے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ جسم بھی ہلکا محسوس ہونے لگا۔ پھر ان کو کچھ سکون محسوس ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے اور ہسبینڈ بھی جو کہ مستقل کروٹیں بدل رہے تھے اب سکون سے سو رہے ہیں۔ ان کو بھی گہری نیند آ گئی اور سونے سے پہلے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے گھر میں جو چیز بھی بھاری پن کر رہی تھی وہ ابھی یہاں نہیں ہے اور جا چکی ہے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد الارم فون پر بج اٹھا اور یہ سب لوگ اٹھ گئے۔ یہ صبح کے 8:30 بجے کا ٹائم تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب کی طبیعتیں اب کافی بہتر تھیں، نہ کسی کو وامٹ آ رہی تھی، نہ سر بھاری تھا اور نہ ہی چکر۔ اٹھتے کے ساتھ ہی انہوں نے فون پر قرآن کی تلاوت لگا دی اور جلدی جلدی تیار ہونے لگے۔ گو کہ ان کے ایئرپورٹ جانے میں ابھی کافی ٹائم باقی تھا، لیکن انہوں نے فوراً ہی اوبر منگوا لی۔ اپارٹمنٹ کے اونر کو فون کر کے نوکر کو بلوایا، چابیاں اس کے حوالے کریں اور فوراً ہی سامان لے کر گھر سے بھاگے۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اوبر میں بیٹھتے ہی ان چاروں کو یہ محسوس ہوا جیسے وہ سب کوئی نائٹ میئر تھا، کیونکہ ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک رات پہلے ان کی حالتیں اتنی غیر معمولی تھیں۔ یہ لوگ بہت ہلکا اور بالکل نارمل محسوس کر رہے تھے۔ زبانوں پر جو چپکی لگ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور سب نے ایک دوسرے کو یہی بتایا کہ اپارٹمنٹ میں انہوں نے کیا کیا محسوس کیا۔ سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ کسی ان یوزول سی فیلنگ نے جیسے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بہرحال سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس اپارٹمنٹ سے خیر و عافیت سے باہر نکل آئے اور کسی بھی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ لیکن ایک معمہ اپنی جگہ رہ گیا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے پہلے ان کے چھوٹے بیٹے اور آہستہ آہستہ کر کے ہر فیملی ممبر پر اثر کیا۔ وہ کیا تھا جس نے اس اپارٹمنٹ میں دن کو بھی رات کا سما گھر کے رکھا ہوا تھا اور لائٹس کی موجودگی میں بھی اتنا وحشتناک اور بھاری کر رکھا تھا؟ وہ کیا چیز تھی جو فجر کے ٹائم اس گھر سے رخصت ہو گئی، شاید دوبارہ واپس آنے کے لیے؟